الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ضیاء درود و سلام صفحہ 10 اور حدیث نمبر 35 یہ مکتبۃ المدینہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے، 16 صفحے ہیں صرف اس میں 40 حدیثیں درود شریف کی فضیلت پر، 40 فرامین مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود نہ پڑھنے کے نقصانات پر مزید 8 فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 8 کے بعد صحابہ کرام کے 5 ارشادات درود پاک کے بارے میں۔ یہ خزانہ میرا خیال ہے 10-12 روپیہ دیا ہوگا، 16 ہی پیج ہے۔ یہ پڑھا تو ہوگا کچھ اس طرح بھائیوں نے، کس نے پڑھا؟ الحمدللہ کچھ نے پڑھا ہے، اکثریت نے نہیں پڑھا، شاید پتہ نہیں ہوگا، پرانا رسالہ ہے، اب لے کر ہو سکے تو پڑھ لے۔ درود و سلام یہ تو ہماری پہچان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1435 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج مدینہ میں 8ویں شب ہے، اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے آج بعض اراکین شورا اور کئی عاشقان رسول کا قافلہ پیدل سوئے مینا روانہ ہونا ہے، اور انشاءاللہ آپ صبر کر کے بیٹھے رہیے، ناظرین ہٹیے گا نہیں، آپ کی مرضی ہٹی ہے تو انشاءاللہ وہ عاشقان رسول کا قافلہ ہمیں براہ راست نظر آئے گا اسکرین پر، اور وہ بھی جائے ولادت گاہ پر۔ پچھلے سالوں تو یہی ہوا، جائے ولادت گاہ پر یہ حاضری دیتے ہیں، وہیں ہوتے ہیں، بی بی آمینہ کے گھر، جس کو ہم پڑھتے ہیں مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر، چلو آمینہ کے گھر پر، اے خلد کی بہار خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں۔ یہ وہاں انشاءاللہ امید ہے اس بار بھی جمع ہوں گے، اور چلو ہم یہیں سے دیکھ کر دل بہلائیں گے، دل جلائیں گے۔ کوئی بہلائے گا، کوئی جلائے گا، نصیب اپنا اپنا۔ کوئی محبوب کو ہنس کر مناتا ہے، کوئی رو کر مناتا ہے، مگر یہ طے ہے کہ ہم رہ گئے، افسوس۔ اللہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے۔ میں تو نیت کر کے آیا ہوں،
میں نیت کر کے آؤں اس کی بھی کہ آج انشاءاللہ ان کے ساتھ یوں ترکیب ہوگی اپنی، لبیک بھی پڑھیں گے اور جو بھی ہوگا وہ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ جو نصیب میں ہوگا۔ تو اس کی بھی نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے مکہ مکرمہ، اور اگر نصیب ہوا تو ولادت گاہ کا جلوہ دیکھیں گے اسکرین پر انشاءاللہ، اور وہ خوشبودار مدنی پھول بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آج وہاں 8ویں شب ہے، 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ بولتے ہیں، تو وہاں یوم الترویہ کی رات ہے آج، اور ہمارے یہاں 6ٹھی شب ہے پاکستان میں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پاپا جان، میں عبد الحمید اتاری بابر مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے پاپا جان، کیا جب ہم درود السلام پڑھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری درود پاک ڈائریکٹ سنتے ہیں، یا آیا یہ میں نے سنا تھا کسی سے کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے والد کا نام لے کے پیش کیا جاتا ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ کیا ہے کہ ہم جب سلام پڑھتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ سنتے ہیں ہمارا درود پاک، تو اس کی رہنمائی فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ضیاء درود السلام مکتبۃ المدینہ کا رسالہ میرے ہاتھ میں، اس کے صفحہ نمبر 7 پر ایک حدیث پاک ہے مسند بزاز کی، جلد نمبر 4 صفحہ 255 حدیث نمبر 1425۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ اب ہم نے درود شریف پڑھا نا، اس حدیث کے مطابق فرشتے نے ہمارا اور ہمارے ابو کا نام لے کر بارگاہ رسالت میں ہمارا درود پہنچا دیا۔ ہم حسن ظن کی بنا پر اس کو واقعیت کے ساتھ عرض کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ اب دیکھیں فرشتہ آواز سنتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ سرکار نہیں سنتے، یہ کونے کونے میں ہم من بن میں پڑھتے ہیں۔ ابھی تو صلو علی الحبیب اور یہ زور سے کہا، زور سے بھی کہا تو مدینہ منورہ بظاہر تو کافی دور ہے، فرشتے نے پھر لاکھوں کروڑوں مسلمان ایک وقت میں درود شریف پڑھتے ہیں، تو وہ سب کا سننا، سب کا یاد رکھنا اور سب کے نام معلوم کر لینا
کہ الیاس بھی پڑھ رہا ہے تو اقبال بھی پڑھ رہا ہے تو اسماعیل بھی پڑھ رہا ہے تو حنیف بھی پڑھ رہا ہے، سب پڑھ رہے ہیں۔ اچھا پھر ان کے ابو کا نام بھی جان لینا فرشتہ، ان کے باپ کے نام اور باپ کے نام کے ساتھ پیش کر رہا ہے، تو یہ علم غیب اور کس کو بولتے ہیں؟ تو فرشتے کو علم غیب اللہ نے دیا، سننے کی قوت دی، اتنی زیادہ قوت دی، تو پھر جو فرشتہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، خادم دربار ہے، اس کی جب یہ شان ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا علم ہوگا؟ اب یہ معاذ اللہ کوئی ذہن بنا کہ فرشتہ تو ان سے طاقتور ہے سننے میں، اور سرکار نعوذ باللہ نہیں سنتے، تو یہ کیسے مطلب ہو سکتا ہے؟ اور یہ نام اور باپ کا نام فرشتہ جان لیتا درود پڑھنے والے کا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو نہیں جانتے، ہمارے باپوں کو نہیں جانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کون مومن ہے کون غیر مومن ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ ہم کو نہیں پتا کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہونا ہے، ہمیں نہیں پتا، آقا کو پتہ ہی ہے اللہ کی عطا سے، تو یوں ہم سے زیادہ جانتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تو بہرحال یہ کہ سوال کرنے والے صحیح بھائی بالکل یہ عقیدہ مضبوط رکھیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب۔ بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو، درود و سلام ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، مدینے خبر گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابا جان کل آپ نے بیان کیا تھا کہ قربانی کے گوشت کو پہلے کھایا جائے عید والے دن، لیکن اس میں سے بھی کلیجی کو اولیت دیجیے، پہلے وہ کھائی جائے، اس بارے میں کوئی روایت وغیرہ ہو تو سنا دیجیے۔ قربانی کا یعنی کہ عید کی نماز میٹھی جو ہوتی عید الفطر، اس میں تو اس سے پہلے چند کھجوریں، اور بہتر ہے کہ طاق عدد ہوں 3، 5، 7 یہ کھجوریں کھا لے عید کی نماز سے پہلے، جبکہ کھجوریں نہ تو میٹھی چیز ہی کوئی کھا لے، یہ مستحب ہے، نہیں کھایا تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ اور بقرعید میں عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے یہ مستحب ہے،
اور جو قربانی کرے گا وہ اپنی قربانی کے گوشت سے شروع کرے کھانا، جو قربانی نہیں کرے گا وہ بھی عید سے پہلے کچھ نہ کھائے، یہ مستحب ہے، کھا لیا تو گناہ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ گوشت سے کھائے تو گوشت کا کون سا حصہ کھائے، کون سے حصے سے کھانا شروع کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے کون سا حصہ تناول فرماتے تھے؟ فیض القدیر جلد اول صفحہ 508 کے حوالے سے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قربانی کے گوشت میں سے کلیجی تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علامہ ابن الحاج مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی بے مثال کتاب المدخل میں ارشاد فرماتے ہیں، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید قربان کے دن جب نماز عید پڑھ کر واپس تشریف لاتے تو اپنے دستے مبارک سے قربانی کرتے اور کلیجی پکانے کا حکم دیتے۔ جب وہ تیار ہو جاتی تو اس سے افطار کرتے، یعنی عید قربان کے دن سب سے پہلے اس سے تناول فرماتے یعنی کھاتے۔ اس مبارک عمل میں اہل جنت سے مشابہت اور نیک فالی ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت سب سے پہلے اس مچھلی کی کلیجی کھائیں گے جس پر زمینوں کا قرار ہے، یعنی زمینیں جس پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس نیک فالی کی حاجت نہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو نہ صرف جنتی بلکہ اہل جنت کے دولہا ہیں، لیکن اپنی امت کے لیے سنت قائم کرنے اور انہیں اس حکمت پر آگاہ کرنے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ عید کی نماز پڑھ کر اپنی جو قربانی ہے، مطلقاً کلیجی نہیں ہے، اپنی جو قربانی کی تو اس کی کلیجی سے کھانے کی ابتدا کرنا، اسے کھانا، یہ سنت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے قربانی کی، اب اتنی ساری کلیجی نکلی جانور سے اور آپ نے پکائی، میں نے کھائی وہ قربانی کے جانور سے، تو کیا ہے مجھے ثواب ملے گا؟ سنت پر میں نے یہ نیت کی کہ یار قربانی کا جانور کی یہ وہ کلیجی اور میں نے کچھ نہیں کھایا، میں یہ کھا رہا ہوں، میں نے پکائی، یعنی آپ کے قربانی کے جانور کی کلیجی تھی۔ اب کلیجی تو اتنی ساری ہوتی ہے نا، اتنی ساری گھر میں پکے گی، اب مثال کے طور پہ یہ اتنے سارے گھر والے کھاتے ہیں تو ایک جانور سے کلیجی آتی ہے تو گھر والے پکا کر کھاتے ہیں، اور اسی جانور کی قربانی کی کلیجی گھر میں آئی ہے، اور اس سے اگر ہم سب مل کر کھاتے ہیں تو کیا ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا؟ جس نے قربانی، جس کی قربانی، مثلا جیسے میری مثال دی، آپ نے کہا جانور میرا ہے، میری طرف سے یہ قربانی ہوئی، تو اس کلیجی تو جس کو میں کھلاؤں اس کے لیے حلال مباح ہے، سنت والی لیکن بات، سنت کی نیت کروں گا تو مجھے اس کا ثواب ملے گا سنت کا۔ دوسروں کے لیے سنت کی نیت کا محل نہیں ہے نا، محل نہ رہا، موقع ہی نہیں ہے، ان کی طرف سے قربانی نہیں ہے نا، یہ جن کی طرف سے قربانی ہو۔ اب مثال کے طور پر گھر کے 7 افراد ہیں اور یہ 7 حصے ہیں اس بڑے جانور میں، اب وہ کلیجی، یہ اگر یہ 7 مل کر سنت کی نیت سے کھاتے ہیں تو امید ہے کہ 7 کو سنت کا ثواب ملے۔ بظاہر تو یہی ہے کہ اپنی قربانی کی مطلب یعنی کہ جانور، تو یہ سب کی قربانی کا جانور ہے، یہ 7 قربانیوں والا بڑا جبکہ ہے، تو جس کی طرف سے وہ قربانی ہوئی ہو اس کے لیے اس جانور کی کلیجی، اب یار اپنے نیت کرتے ہیں اور کیا، اس جانور کی قربانی کی کلیجی اللہ کرے نصیب ہو جائے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی، رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی،
तड़प ना देखो, दिल खूना बफेशा का या तड़पना देखो। इसका माना कौन बताएगा? पापा यही अर्ज करने वाला था, थोड़ा कोई इसका मतलब भी समझा दें। ये बताएंगे मौलाना हमारे? बताओ, है को बताने वाला? चलो ये शेर है, अगर नहीं भी बताते तो आपकी उसमें कोई, अब ये आलिम यानी आलिम के लिए शर्त नहीं है क्या वो फ़न शेरी जानता हो, मगर फ़न नहीं है, या तो माना है। अरबी उर्दू मिक्स अल्फाज आला हजरत का कलाम है, एक है बताने वाला बस, दो। ग्रिल के पीछे इस शेर, रक्स बिस्मिल की बहारें तो मीना में देखी, दिल खूनाबा फिशा का भी तड़प ना देखो। इधर इधर 2 3 है ना, इधर अंदर में, पीछे 2 है, 5, अरे 2 और बढ़ गए, 7। अब ये तो अगर नहीं बताया फिर 12 महीने की सज़ा, मदनी सज़ा। देखो सोच लो, 12 माह की मदनी सज़ा कबूल हो तो फिर माइक पकड़ो, अगर आपने गलत बताया तो। या मुर्शिदी, आपने जो सैयदी इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हो का शेर पढ़ा, इसका मतलब जो हमारी समझ में है वो ये है कि ए हाजियो, तुमने मकाम हज में मीना शरीफ के अंदर जो हज के मौका पर क़ुरबानियाँ होती हैं उनको ज़िब्हा होते और उनको तड़पते तो देखा है। अब मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीने में आकर ये भी देखो कि महबूब के आशिकों के दिल किस तरह तड़पते हैं। जवाब दुरुस्त है, शरहा दुरुस्त है। रक्स बिस्मिल की बहारें तो मीना में देखी, रक्स बिस्मिल की बहारें तो मीना में देखी, दिल खूना बफशा का भी तड़पना देखो, दिल खूना बफशा का भी तड़पना देखो। रक्स यानी तड़पना फड़कना, बिस्मिल, बिस्मिल माने ज़बहा शुदा जानवर, और खून उगलने वाला दिल, दिल खूनाबा फशा का भी तड़प ना देखो। कि यहाँ जानवर तड़पते देखे, मदीने चलो और देखो आशिकों के दिल कैसे तड़पते हैं। इनको 100 रुपया ईदी पेश की जाती है और अपने लिए मदनी इनाम का मुतालबा किया जाता है कि अब देखो ये मदनी सज़ा तो 12 माह थी, अब ये चाहे तो 25 माह का मदनी इनाम दे दे मेरे को, मदनी काफिलों का कबिल तो 25 माह दे दो, 25 माह दे दो इंशाअल्लाह, अगर आपके पास गुंजाइश है तो। कौन से दर्जे में पढ़ते हैं आप? सालिसा, सालिसा में पढ़ते हैं और ज़हानत का ये आलम है, सादिसा, फिर भी माशाअल्लाह बहुत ज़हीन है। अल्लाह और बरकत दे के, शायद इनको शेर याद नहीं है लेकिन माना समझ गए, शेर भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बहुत माशाअल्लाह अच्छी शरहा की इन्होंने, माना बयान किया, शरहा तो मैं जामियातुल मदीना, वो तो अंदाज़ ही बता रहा था कि तालिब इल्म है, अवाम इस तरह सुथरे अंदाज में नहीं बोल सकती आम तौर पे। अल्लाह और बरकत दे, अल्लाह आपको इल्म नाफ़े अता फरमाए। जदवल के मुताबिक सफ़र करते रहे, और 12 माह अगर नहीं किए तो 12 माह सफ़र आपको पता करना होता तालिब इल्म को, जहाँ ले जाए, जहाँ जिस खूंटे से बांध दे। ने वक्फ़े मदीना के लिए तो बेचारे यार बोल रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह जज्बा आपका सलामत रखे और बरकत दे माशाअल्लाह। पापा एक लफ्ज़ में जो आपने फरमाया था मुस्बत मानों में था, सुलझा हुआ, अब इसका उलट क्या होगा, वो कौन होता है? नहीं तो हर एक का मफ़हूम मुखालिफ लिया जा सकता है। ये मौलाना फिर पकड़ लेंगे अपने को।
نہیں، ہر ایک کا مفہوم مخالف تھوڑی لیا جاتا ہے. بر یہ بہت ذہین ہے، تو اب یہ سب اس کا مطلب ہے کہ سب اکھڑ ہیں، یہ تو ہوگا نہیں نا مانا. ماشاءاللہ ایک سے ایک ذہین ترین. اچھا جو نہیں بتا سکا وہ غیر ذہین بھی تو نہیں ہو سکتا. نہیں ہے ٹھیک ہے، شاعری کے نئی ترکیبیں سمجھ میں آتی اشعار کی، کوئی بات نہیں، اس میں پڑھنا بھی نہیں اپنے، وہ شاعری کے چکر میں پڑھنا بھی نہیں. یہ تو اعلیٰ حضرت کی نعتیں جو ہے نا یہ عین شریعت کے مطابق ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کی تو کیا بات ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو تو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے جتنا ہو سکے. ان کی شروحات بھی اب تو چھپ گئی ہیں. اعلیٰ حضرت کے کلام تو ایک علم کا سمندر، بلکہ عشق کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، میں غوطے لگانے چاہیے. عشق کے رسول پیدا ہوگا، عشق کے نئے نئے انداز معلوم ہوں گے. اعلیٰ حضرت کا کلام جو سمجھے اس کو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو کلام لکھا، اب جو اعلیٰ حضرت کا جدول اگر تھوڑا سا دیکھا جائے جو کتابوں میں ہے، وہ تو واقعی ہے کہ وہ کسی نے جب مطالبہ کیا تو بولا کہ میرا یہ جدول ہے، تو دیکھ لو. اگر کوئی منٹ اس میں آپ کو بچتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ آپ کو دیا. ایسی مصروفیت، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو یعنی کہ سانس لینے کی بھی فرصت نہیں تھی، فالتو سانس لینے کی فرصت نہیں تھی، اتنے مصروف تھے. اور آپ کی مصروفیات ظاہر ہے کہ جو بھی تھی دنیا جانتی. اللہ کے دین کے لیے ان کی زندگی وقف تھی. اللہ ان کا صدقہ ہم کو نصیب کرے. سیدی احمد رضا نے خوب لکھے ہیں کلام. سیدی احمد رضا نے خوب لکھے ہیں کلام. ان کے سارے نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام. ان کے سارے نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام. یہ شعر کس کا ہے معلوم؟ کسی کو معلوم نہیں؟ ایک کو معلوم، دعویٰ ہے معلوم ہے نہیں، دو. چلو کوئی بات نہیں، سوال چلاؤ. پاپا یہ ہمارے اسلام بھائی شعبان المعظم میں امتحان کے بعد اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے پیش کر دیا انہوں نے انشاءاللہ. جامعۃ المدینہ کے اسلام بھائی. الحمدللہ، ماشاءاللہ. اللہ آپ کو استقامت دے. قلب منقلب ہو جاتا ہے. اللہ کرے آپ کا قلب منقلب ان معنوں کا نہ ہو کہ یار چڑھو نہیں سفر کرتے، ان معنوں کا ہو کہ 25 ماہ کا یار 12 ماہ کے بدلے سفر کر لیتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سراج الدین ہے. میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان شخص جو صاحب حیثیت نہ ہو اور اس میں اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ قربانی کا بکرا یا کوئی جانور خرید سکے، وہ اس عظیم مقصد میں اپنے آپ کو خود کو کیسے شامل کر سکتا ہے؟ یعنی جس پر قربانی واجب نہ ہو وہ ثواب کیسے کمائے؟ ابلغ گھوڑے سوار مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 5 پر مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان کے حوالے سے لکھا ہے، جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ یعنی ذوالحجۃ الحرام کے شروع کے 10 دن میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب پائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہمارے یہاں تو حجامت اس کو بولتے ہیں. یہ مطلب آگے جو ناخن تراشنے اور یہ سب یہاں صرف حجامت ہے. کوئی اس میں دیکھ لے کوئی وضاحت سمجھ میں آتی ہو تو. جو بھی یعنی قربانی کا ارادہ کرے چاہے اس پر واجب ہو یا نہ ہو،
وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال اور اپنے بدن کی مردار کھال وغیرہ نہ کاٹے، نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدرے یعنی کچھ مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں، یعنی واجب نہیں، مستحب ہے، اور حتی الامکان مستحب پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ البتہ کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ بھی نہیں، اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل بھی نہیں آتا، قربانی درست ہو جاتی ہے۔ لہذا قربانی والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت یعنی نقل بھی اچھی ہے۔ مزید فرماتے ہیں بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرے میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ عز و جل قربانی کا ثواب پائے گا۔ بہار شریعت حصہ 15 جلد تیسری صفحہ 330 حدیث نمبر 12۔ ابو داؤد و نسائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا، اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے اگر میرے پاس منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ منیحہ کے متعلق حاشیے میں لکھا منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے نے اسے اس لیے دیا ہے کہ یہ کچھ دنوں اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے، پھر مالک کو واپس کر دے۔ تو منیحہ کی قربانی کے تعلق سے فرمایا نہیں، کیونکہ یہ منیحہ اس کا وہ مالک نہیں ہے نا، تو نہیں۔ ہاں اگر تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اس سے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو وہاں حجامت سے مراد یہ ہے جو میں نے اس حدیث میں آپ نے الفاظ سنے۔ جزاک اللہ خیر۔ غریبوں کی بھی قربانی کی صورت موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کچھ لمحوں پہلے ذکر خیر چلا اور آپ نے کچھ فرمایا کہ وہ اعلیٰ حضرت کی جو مصروفیت تھی، تو یہ عبارت بڑی خوبصورت ہے 29ویں جلد میں جو اعلیٰ حضرت نے لکھ کر دی ہے کہ کسی انجمن نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کچھ عرض کی ہوگی کہ آپ ہمارے لیے کچھ کام کریں، تو آپ نے کچھ جو جواب ارشاد فرمایا یہ میں بیان کرتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا۔ تو لکھتے ہیں کہ مگر مولانا اس فقیر حقیر کے ذمہ کاموں کی بے انتہا کثرت ہے اور اس پر نقاہت و ضعف قوت اور اس پر محض تنہائی و وحدت ایسے امور ہیں کہ فقیر کو دوسرے کام کی طرف متوجہ ہونے سے مجبورانہ باز رکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں خود اپنے مدرسے میں قدم رکھنے تک کی فرصت نہیں ملتی، یہ خدمت کے فقیر سراپا تقصیر سے میرے مولا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محض اپنے کرم سے لے رہے ہیں۔ اہل سنت و مذہب اہل سنت ہی کی خدمت ہے۔ پھر لکھتے ہیں جو صاحب چاہیں جتنے دن چاہیں فقیر کے یہاں اقامت فرمائیں، مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال، اور فقیر کا جو منٹ خالی دیکھیں یا جس وقت فقیر کو کوئی ذاتی کام کرتا دیکھیں اسی وقت مواخذہ فرمائیں کہ تو اتنی دیر میں دوسرا کام کر سکتا تھا، اور جب
بحمدہ تعالی سارا وقت آپ ہی کے مذہب کی خدمت گاری میں گزرتا ہے، تو اب یہ کام اگر فضول یا دوسرا اس سے اہم ہو تو مجھے ہدایت فرمائی جائے، ورنہ فقیر کا عذر قبول کر لیا جائے۔ کیا خوبصورت جواب ہے، کسی طرح کی دل شکنی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کیا مجھے فارغ سمجھا ہے؟ یہ بس یہی سننے تھے آپ سے جملے، ہے نا، کیا مجھے فارغ سمجھا ہے، فالتو سمجھا ہے کیا؟ تمہاری انجمن کی میں سرپرستی کروں، میں بہت مصروف ہوں، ٹائم نہیں ملتا میرے کو۔ ہم لوگوں کا جواب تو اس طرح کا اکھڑا سا ہو، اعلیٰ حضرت نے ایسا ہے نا کہ جواب لا جواب دیا ہے کہ وہ مطلب عقیدت اور محبت بڑھ جائے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ جواب سنا تو مزہ آ گیا۔ عقلی دل مطلب اگر اس پر بھی کوئی بحث کرے تو پھر اس کا کیا؟ جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہو، اسی میں لکھا ہے یا مصروفیت کی وجہ سے کہ جیسے کہ جلسے انجمنوں وغیرہ میں یوں میری مصروفیت نہیں ہوتی، اور یہ سب اس میں کافی آپ نے عاجزی کی ہے، لیکن وہ لکھتے ہیں اور اب تو سالہ سال سے شدت ہجوم کار اور انعدام کلی فرصت و غلبہ ضعف و نقاط نے بالکل ہی بٹھا دیا۔ اب اس کی جو مشکل ورڈنگ پر آپ وضاحت کرتے رہی فرمائیے گا، مطلب بٹھا دیا ہے، میں کہیں نہیں جاتا، جس سے جو آپ جو فرما رہے نا، جس سے میرے احباب نے نازک مزاجی بلکہ بعض حضرات نے غرور و تکبر پر عمل کیا، اور اللہ اپنے بندے کی نیت جانتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات کی کہ مطلب عموماً لوگ ایسے لوگوں کو یہ کہتا رہے بڑا متکبر ہو گیا ہے، فون اٹینڈ نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا، ملاقات کا ٹائم نہیں دیتا، بھائی اب تو بڑا آدمی ہو گیا ہے، بڑا آدمی۔ اب یہ عوام میں بھی ایسا جو ہوں، میرے کو بھی بولتے ہوں گے بڑا آدمی بن گیا ہے، آپ بھائی اس سے ملنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، یہ ٹائم نہیں دیتا کسی کو۔ اب میں مطلب چھولے پکاتا ہوں یا آلو بھونجتا ہوں، یہ آ کے دیکھے تو پتہ چلے میں کیا کرتا ہوں، مگر خیر اپنے تو نبڑے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت، مگر اعلیٰ حضرت کی آفر یار میں ہوتا تو قبول کر لیتا کہ مہینہ 2 مہینہ میرا تو پکڑ لیتا، آپ کی نالے اٹھایا کروں گا حضرت، آپ کی آفر قبول، تو آپ کی آفر قبول ہے، میں آتا ہوں۔ پھر اعلیٰ حضرت کچھ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آفر کے مطلب یہ اور معنی یہ ہے، تو شاید ابھی اس طرح کا کوئی میرے جیسا جھکی آدمی جا کے پڑ جائے تو اعلیٰ حضرت کام کیسے کر سکے۔ تو بہرحال تو ہر ایک کہنے کسی پر بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کوئی فون نہیں بھی اٹھاتا تو نہیں اٹھاتا، یہ جملہ بھی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، فون نہیں اٹھاتا یہ بھی ایک طرح کی مزے کی بات نہیں ہے، فون میرا نہیں اٹھا، اٹینڈ نہیں ہوا ہے نا، ریسیو نہیں ہوا، ریسیو نہیں ہوا یہ بولیں گے، وصول نہیں ہوا، نہیں اٹھاتا یہ بھی ایک طرح کا الزام ہی ہے، نہیں اٹھاتا، ہو سکتا ہے اس نے گھنٹی نہ سنی ہو یا اس نے گھنٹی بند رکھی ہو پتہ ہی نہ چلے، یا ظاہر ہے فون ہر وقت گلے میں ہار کی طرح پہنتا نہیں بندہ، اس کو رکھ کر استنجا خانے میں گیا ہو، کسی اور کام میں چلا گیا ہو، کہیں رکھ کے بھول گیا، بھول بھی تو جاتے ہیں، تو نہیں اٹھاتا، نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نہیں اٹھاتا یہ بھی الفاظ مناسب نہیں ہے۔ لیکن بابا ایک شخص ہے جو نمبر دیکھ کر نہیں اٹھاتا، اس پر بھی کیا الزام ہے؟ کوئی الزام نہیں ہے، دستک دی دروازہ نہیں کھولا، کوئی الزام نہیں اس پر، واجب تھوڑی کہ دروازہ کھولے سب کے لیے، آپ کے SMS کا جواب نہیں دیا، اس پر کیا الزام ہے؟ مرضی ہے اس کی، نہیں دیا، آپ نے اسے ملاقات کا وقت مانگا، اسے ملاقات کا وقت نہیں دیا، کوئی الزام نہیں ہے، اس نے آپ کو کہا کہ یار آپ ملاقات کے بجائے میسج کر دیں، SMS کر دیں یا کوئی پیغام لکھ کر بھیج دیں، تو نہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی خدمات گنوائیں گے، میرے کو تو ہم پرانے ہیں، یہ کام کیا، اتنی خدمات کی، ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس۔ اب اس کا ٹائم نہ دینا اس کو مطلب مجرم بناتا ہے، یا اس کا اس طرح کے اس کے متعلق تاثرات خود اس کے منہ پہ کہہ دینا اس کو مجرم بنا رہا ہے؟ اگر وہ دل آزار باتیں جواباً کہتا تو مجرم تو یہی ہے، دل آزار باتیں کرنے والا، معذرت کرنے والا کہ میں نہیں ٹائم دے سکتا آپ کو یا میں نہیں مل سکتا، تو اس پر کیا الزام لگے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ یعنی کہ جو مصروف آدمی ہو تو وہ کیسے ملے گا یار؟ اب 1 2 10 20 30 سے آدمی ملے یار، ہزاروں سے کیسے ملے یار؟ بڑے لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تھوڑی الگ سے ملتے ہیں،
बेचारे मुत्तहम होते हैं फिर कि टाइम नहीं देते, लेकिन क्या फिर अलग टेबल वर्क भी तो होते होंगे ना। फिर इंसान है, मतलब ज़िंदा इंसान है, उसका ख़ानदान है, तो और भी तो घरेलू मामलात होते हैं जिसमें आदमी मशगूल होता है। तो इसलिए वो टाइम कोई ना दे या दरवाज़ा ना खोले, उससे नाराज़ होने का अपने को यानी का इख्तियार नहीं है, ये ज़हन बना लीजिए। नाराज़गी अगर दिल में कोई आई भी, बोझ आया, कुफल मदीना यहाँ लाजिम है, वरना ग़ीबत तोहमत का सुदूर होते देर नहीं लगेगी, खामोश हो जाए, दिल में मेल ना लाए कि मसरूफ़ होगा, इसमें इसको नहीं मिलना होगा अभी, कोई बात नहीं। इसमें वो भी तवज्जो करें जो दिल आज़ार मैसेज कर देंगे, SMS कर देंगे, अब अगले को मतलब टेंशन हो जाएगा ना। जैसे कोई किसी ने किसी को दिल आज़ार, अब यूँ ना, मैं क़यामत के दिन देख लूँगा ना, ये कर लूँगा, मिसाल के तौर पर ऐसे को दिल, अब उसको टेंशन हो गया ना, अब टेंशन हो गया, उसने उसको फ़ोन किया, मिसाल दे फ़ोन किया, अब वो फ़ोन भी नहीं उठाएगा, इतना मतलब उसके ऊपर बोझ डाल दिया कि फ़ोन भी नहीं उठाएगा, नाराज़ हो जाते हैं। ये तो हमारे लिए आजमाइश है। मैंने कितने मकतूब के ऊपर पढ़ा है कि अगर इलियास कादरी को नहीं पढ़ाया तो तुमको क़यामत के दिन नहीं छोड़ूंगा। यानी जो मजलिस किस्सा है भाई, इस तरह के मैंने देखे। अपने लेटर जब पढ़ा है तो बारहा अपने मकतूब में मैंने लिखा देखा है कि अगर तुमने मेरा जवाब नहीं दिया तो क़यामत मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुमको पकड़ूंगा। यानी कि यार ये इनमें पता नहीं अक्ल कहीं से भिकाती मिलती है तो ये काबिल हमदर्दी होता है कि अपने ख़रीद के दे दें यार बेचारों को। ये इनको पता नहीं कि क़यामत के दिन किसका क्या हाल होगा, नफसी का आलम होगा, और जो हमने लिखा उसका जवाब देना कि कोई उस पर शरन को फ़र्ज़ वाजिब हो गया या कोई हक़्क़ुल अब्द तलफ़ कर दिया कि हम पकड़ेंगे क़यामत के दिन, और उसने जवाब नहीं दिया तो ऐसी मतलब यानी कि जहालत ने भी वो किसी का घर देख लिया तो उसके घर पे आ पड़ी है, तो इस तरह का लिखते हैं क़यामत के दिन नहीं छोड़ो। इसमें फिर रिप्लाई ना करने की वजह, बाबा ये जो मैं मौजू लेकर चल रहा हूँ ना, ये सिर्फ दावत इस्लामी वालों को नहीं, कईयों को इस तरह के उमूमन मामला दरपेश, जिसको ज़्यादा खतूत जाते होंगे, ये जैसे MPA होते होंगे या ये काउंसलर होते होंगे, जो इस तरह के लोग होते हैं जो अवामी जिनको वास्ता पड़ता है समाजी, इनके बारे में खैर इनको धमकी तो नहीं देते होंगे कि ये अप्रोच वाले ये पुलिस को भेजकर उठवा लेंगे। अगर इनको धमकी या गाली देंगे तो हमारा पता है कि ये बेज़रर लोग हैं, इनको दो टुकड़े गालियां दो तो भी ये कुछ बोलेंगे नहीं, तो ये हमको इस तरह की क़यामत की धमकियां देते हैं। और बुजुर्ग हमें इतनी रकम नहीं दी, बाज़ औक़ात कि हमारी इमदाद करो, हमको अगर इतनी रकम नहीं दी तो ये कर देंगे, ख़ुदकुशी कर देंगे, फुला कर देंगे, इस तरह के भी मैंने मकतूब देखे। तो फिर बुज़ुर्गों के हवाले देंगे कि फ़लाँ बुज़ुर्ग यूँ करते थे, फ़लाँ बुज़ुर्ग यूँ करते थे, आप क्यों नहीं। अब बुज़ुर्गी, उन बुज़ुर्गों की सीरत पर अमल करने की ज़िम्मेदारी उसी की है जिसको ये मैसेज कर रहे हैं। अगर उसको बताया कि हमारे बुज़ुर्गों का किरदार क्या था, जो साहिल मोहतरम का जो अंदाज़ है उसके मुताबिक कहा जाएगा क्या किसी बुज़ुर्ग से आपका ये अंदाज़ साबित है कि जो अंदाज़ आप इख्तियार कर रहे हैं। ये इस तरह के बादौक़ात अंदाज़ होते हैं, बाबा इतना दिल और जहन पर बोझ डालते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और इन सब की मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन तकलीफ़ होती है बाबा। और एक बार मैं ईद के दिन मुलाकातें जब मैं करता था ना, हम बैठे हुए, अगरचे वो दिन मेरे मरकज़ुल औलिया का हमले वाला केस हो चुका था, तो अपने पास वो कुछ हिस्सा भाई वो होते थे असलहे वाले मेरे पास, तो उन दिनों की बात है कि उनके पहरे में मुलाकात होती थी। एक आया, मैंने फुला वक्त से नहीं खाया और यूँ वो कुछ बोला, और अगर आप मुझे अलग से बात करने का वक्त नहीं दोगे 1 to 1 तो मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं मीठी ईद के दिन जब मुलाकात करता था तो मेरा मूड शायद आपने देखा होगा। जी बाबा। अब वो बात ऐसी थी कि मेरे को अपनी ज़बान चलानी पड़ी, मेरा सारा उसने मोरल तोड़ दिया। अब मैंने इसको समझाया और मैंने कहा ये तो तुम हो चुके, तुमने तो
انہیں ظاہر ہے کہ اسلام کو تو حقیر سمجھا نا کہ یہ بات نہیں. ہو آ رہی ہو تم کون ہے تمہاری وجہ سے اسلام چھوڑ دوں؟ یار کوئی بات ہوئی تم بات میرے وقت نہیں دو گے تو میں عیسائی بن جاؤں گا معاذ اللہ. میں نے اس کو سمجھا بجھا کر توبہ کروائی, کلمہ پڑھایا, اور پھر اس کو میں نے ٹائم دیا. میں نے ٹائم تو اب وہ کسی حارث کو بھی کھڑا نہیں رہنے دیتا تھا. تو وہ تو میرا یہ تو نہیں ہوگا, پتہ نہیں یہ کون ہو, کیونکہ ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ بغیر شناختی کارڈ کے بھی کوئی ملاقات کے لیے نہ آئے, کیونکہ بالکل جو نیتتا ہو نا خالی ہاتھ وہ بھی قتل کر سکتا اپنے ہاتھوں سے. تو وہ اب جو دور بیٹھا ہے وہ نہیں کر سکتا آسانی سے کہ کوئی نہ کوئی اس کو روک لے گا, لیکن بالکل جو ملاقات کر رہا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ چھوٹی انگلی ہے نا اس سے قتل ہوتا ہے. اس سے یعنی کہ پوائنٹ ہیں بدن میں کہ اگر یہ چھوٹی انگلی وہ ماہر جو ہوگا نا وہ انگلی اس جگہ پہ بدن پہ مارے گا بندہ مر جائے گا. تو شناختی کارڈ دے کر اس طرح کی حرکت کرنے سے بندہ ڈرے گا کہ تو پولیس ہماری نسلوں کو تباہ کر دے گی, اٹھا لے گی ہم کو سب کو, خاندان کو میں بھاگ بھی جاؤں گا. تو یوں مطلب یہ کہ بغیر شناختی کارڈ کے ملاقات کا مطالبہ بھی نہ کیا کریں. تو یہ ہمارا تعاون کیا کریں, آپ تھوڑی قاتل ہیں, لیکن جب یہ بالکل ہم فری ہینڈ دے دیں گے نا تو اللہ نہ کرے کوئی آ کر اپنا کام کر جائے. وہ مجبوری ہے, آپ کو پتہ ہے کہ چاروں طرف سے اب دشمنیوں کا گھیرا جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ ایک مبالغہ ہے کہ اب کون دشمن ہے, کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کیا پلاننگ, یہ سب اپنے کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن ذرا تھوڑا اندازہ کچھ ہوتا ہے. اس طرح کی کبھی دھمکیاں ملی ہیں, کبھی کچھ ہوا ہے, ایسا ہوا ہے. مرکز الاولیاء میں جان لینے کی کوشش ہوئی ہے, تو بہت مشہور واقعہ اخباروں میں بھی آیا تھا. تو خیر تو اس طرح اب اس کو اکیلا مطلب 1 to 1 ہمارے حارث تو نہیں چھوڑ سکتے نا. تو وہ بولا نہیں آپ بات کرو, مطلب وہ کھڑے تو رہے, ذرا وہ تو ویسے ہی آدمی مشکوک تھا, ایسا جذباتی آدمی تھا. خیر اس نے کچھ بات چیت کی, اب وہ کیا بات چیت کی میں سب یاد نہیں ہے مجھے, لیکن یہ کہ یہ واقعہ بھی میرے ساتھ ہوا تھا. تو ایسے ایسے خر دماغ اور بے وقوفوں کے سردار ہوتے ہیں. ایسی بات اپنا ایمان مطلب داؤ پر لگانا, کیا ایمان ضائع کر دیا اس نے. نکاح تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کا بالکل, یعنی کہ اس نے بول دیا کہ میں بن جاؤں گا ایسا. تو اگر کوئی یہ مسئلہ بھی یاد رکھے, کوئی کہے نا کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا, تو اب بھی کافر ہو گیا. یہ فقہ کا جزیہ مثال دینے کے لیے کہ کوئی ایسی بولتا 100 سال کے بعد اس کو اتنا زندہ کس نے رہنا ہے, بہت مشکل ہی ہوتا نا. تو یہ کہ اگر 100 سال سے مراد اب 101 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا بولے تو بچہ تو نہیں ہے, پھر بھی کافر ہو جائے گا. نہیں, اسلام کو اس نے اہمیت ہی نہیں دی نا, میں کافر ہو جاؤں گا. ایسا اسلام ایسی چیز ہے کہ اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے, نعوذ باللہ. انشاءاللہ ہمارا اگر کوئی کسی نے قیمہ کر دیا نا پھر بھی اسلام نہیں نکلے گا ہمارے دل سے, نہیں. ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے کے لیے بھی نہیں نکلے گا. کوئی بلیک چینک بھی ہم کو دے دے, خدا کی قسم پوری دنیا کی مجھے بادشاہت مل جائے. ویسے ہوئے 4 بادشاہ ہیں, 2 مسلمان 2 کافر, دنیا کے 4 بادشاہ ہوئے نا. 5ویں امام مہدی ہوں گے نا, 5ویں بادشاہ امام مہدی ہوں گے. تو اب اگر میں آپ کو اپنے ایمان کے حوالے سے حساسیت بتا رہا ہوں کہ خدا پاک کی قسم اگر مجھے کہے کہ ہم پوری دنیا کی بادشاہ تم کو دیتے ہیں, تم خالی اتنا بولو میں کافر